دوسرا گروہ، میں اپنی اسلامی بہنوں سے مخاطب ہوں، مسلمان بہنوں سے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی یا تو اتنا باریک لباس ہے کہ جسم نمایاں، یا اتنا چست ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ کئی لوگوں نے تو حجاب اور برقع بھی اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی حجاب نہیں ہے، جو پنجابی کہتے ہیں تھوکے چ پکوڑے تلنے والی گل ہے، یہ کوئی حجاب نہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہو، باریک اور یعنی چست لباس، ماڈرن دور میں آپ کہہ لیں سکن ٹائٹ جینز وغیرہ، یا جو ہے وہ بالکل ٹائٹ قسم کے برقعے، فینسی قسم کے برقعے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے۔ اگلے الفاظ سنیں، صحیح مسلم 7194، مشکات 3524۔ دوسروں کو مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ آج بھی عورتیں ہیں نا، وہ بعض حجاب کیا ہوتا ہے اور اوپر جوڑا کیا ہوتا ہے نا، ایسے وہ ایکسٹینڈڈ ایپیکس نظر آ رہا ہوتا ہے، دیکھیں بالکل وہی چیزیں پوری آ رہی ہیں۔ یہ میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس زمانے میں تو یہ معاملات نہیں تھے، یعنی ڈومیننٹ ہونے کے لیے۔ مائل کرنے والیاں، مٹک مٹک کر چلنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی حجاب میں سے بھی جوڑا ان کا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے سونگھی جا سکے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، خوشبو بھی نہیں آئے گی ان کو۔ 13ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے، مشکات میں ہے 1065، بہت کریٹیکل حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی اجنبی عورت کو دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے۔ یہ نہیں اب کہا جائے گا یہ عورت کیوں منہ کھول کے آ گئی، دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ، ہر آنکھ کا مطلب ہو گیا غامدی صاحب اب دل کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا، ہر آنکھ زانیہ ہے، چاہے دل میں بری نیت تھی چاہے اچھی نیت۔ اور بے شک عورت جب عطر لگا کر، خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، گویا وہ اسی طرح ہے کہ وہ زانیہ عورت ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اچھا، جو عطر لگا کے مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ ہے، اور جو بال کھول کے، چہرہ کھول کے جائے وہ کیا ہے؟ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فٹ کریں نا ذرا اس میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، خود آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ پھر بھی بات کروں گا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو، ہاں گالی دے لو مار لو، نہیں، جب اف نہیں کہنا باقی چیزیں منع۔ جب خوشبو لگا کے نہیں نکل سکتی تو باقی چیزیں امپلائڈ ہوگی کہ اس سے بڑے لیول کے کام تو بالکل ہی نہیں کر سکتی، بدرجہ اولا نہیں کر سکتی، جب چھوٹے لیول کے کام منع ہے۔ تو پھر اکثر عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، فرمایا خوشبو نہ لگاؤ۔ خوشبو ویسے عورت لگا سکتی ہے، پرفیوم کا بھی استعمال جائز ہے، الکوہل پینا منع ہے، کپڑوں کو لگے۔ میرا مسئلہ نمبر 69B کے اندر میں نے پرفیوم کا، ہومیوپیتھک ادویات کا 69A کے اندر میں نے یہ سارے مسئلے ریزالو کیے ہیں، لیکن اتنی اٹریکٹیو خوشبو نہ ہو کہ وہ باہر پھیلی ہو، یعنی ڈومیننٹ نہ ہو بہت زیادہ، تو وہ لگا سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے جی، آنکھوں کے پردے کی خیر ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، تو کپڑے بھی پھر دل کے پردے کی پہنے، یہ کپڑوں والا بھی آپ لوازمات پھر چھوڑ دیں۔ دل کا پردہ نہیں میرے بھائی، آنکھوں کا بھی پردہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے بہت سخت، مشکات میں 86 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اللہ اکبر، زبان کا زنا فحش گوئی ہے بولنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی ورنہ تو آپ کہنا چاہیے دل کا ہی صرف ہوتا ہے، آنکھ کا بھی فرمایا، زبان کا بھی فرمایا، ہاتھوں کا بھی فرمایا۔ تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل کلیئر ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھانی پڑ جائے، یا 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن ہے، یا شروڈنگر ویو ایکویشن ہے جو آپ کو سمجھانی پڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو سیدھی سیدھی چیزیں ہیں، مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلتا۔ تو یہ کہتے ہیں دل کا پردہ ہے، میں دسنا جناب دل کا پردہ کی ہے، دل کا پردہ بتاؤں آپ کو، آج تک میں نے حدیث آن ایئر بیان نہیں کبھی کی ہے، آج سن لیں حدیث، دل کا پردہ کیا ہوتا ہے۔ اور دل کا پردہ تو بڑا مشکل ہے کرنا، اب میں دل کا پردہ ان کو بتانے لگوں تو کہتے ہیں دل کا پردہ پھر سن لیں آپ، وہ تو بہت سخت معاملہ ہے دل کے پردے والا۔ وہ 14ویں حدیث مسند احمد میں ہے اور مشکات میں 1771،
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے اس حصے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی قبریں تھیں بغیر حجاب کے بھی چلی جایا کرتی تھی، اور اپنے دل میں کہتی تھی ایک میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے باپ، ان سے میرا کیا پردہ. لیکن جب سے سیدنا عمر وہاں پہ دفن ہوئے ہیں تو عمر میرے لیے ہے نامحرم، تو میں کبھی بغیر پردے کے اس کی قبر کے پاس بھی نہیں گئی. یہ ہے دل کا پردہ. حالانکہ یہ نہیں تھا ان کا عقیدہ کہ بھئی سیدنا عمر کو اندر سے دیکھ رہے ہیں. جو بندہ 10 فٹ مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے لیے تو پھر کپڑوں کا پردہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بات میری سمجھ آئی لاجیکل؟ جو بندہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑے بھی پہن کے چلے جائیں تو وہ نہیں دیکھ سکتا. جو اتنی موٹی جو ہے وہ زمین کی تہہ میں سے باہر دیکھ رہا ہے تو یہ 1 ملی میٹر کے کپڑے کے اندر سے نہیں وہ دیکھ سکتا. اے میں پھکی دیتی ہے صوفیاں نو جڑے جو اور رزلٹ کٹ دینے پھکی لے لو. پھکی ہے ساڈے کو الحمدللہ الزامی جواب اور اینٹی وینم بہت ہے الحمدللہ فلسفیکل آنسر. وہ اور طرف چل پڑتے ہیں اس سے. وہ یہ تو انہوں نے اپنی پرہیزگاری بتائی ہے. یہ ہے دل کا پردہ کہ ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی دیکھ نہیں سک رہا، اس کے باوجود اتنا ایکسٹرا آرڈنری پردہ ہے کہ سیدنا عمر کی قبر کے پاس بھی وہ نہیں جاتا. عورت جا سکتی ہے قبرستان پردے کے اندر. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مسند نمبر 27 میرا پورا ریکارڈڈ موجود ہے. قبروں کے احکامات، مزارات، گنبد خضراء اس کے حوالے سے اس میں نے بتایا ہے. لیکن اکثر عورت جو جائے گی زوار القبور کرنے والی اس پہ لعنت ہے. کبھی کبھار عبرت کے لیے ضرور جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے. الحمدللہ اس کا جواز موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. آج ٹاپک نہیں ہے. تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے. یہ ہے دل کا پردہ. میرے بھائیو یہ تو ہے تقوی کی باتیں. جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ آج بھی بچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یورپ میں خصوصاً فرانس کے اندر جب عورتوں کے چہرے کے نقاب کے اوپر پابندی لگائی گئی تو دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر، اور دل اگر ایماندار ہو جائے تو راستے بھی ٹھہر. پھر عورتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دیے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں جی ایسی عورتوں سے قربان جو اس طرح اللہ کی وفادار بندیاں ہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈسٹ تو آپ میڈیکل ایشو کو تو نہیں روک سکتے نا اس معاشرے کے اندر. کئی لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے ڈسٹ سے، دھوئیں سے، پولن الرجی ہوتی ہے. عورتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے نقاب اتار دیا، انہوں نے ڈسٹ ماسک پہننے شروع کر دیا. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سولوشنز بھی دے گا، بالکل دے گا. اور میں کہتا ہوں ان یورپ کی عورتوں کو سلام ہے. یہاں مسلمان عورتیں ان کو بوڑھے ہوتے ہوئے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب آپ نے کرنا ہے. جس نے بات ماننی ہو مانے گی. جس نے وہ جو سورہ توبہ میں آیا نا کہ مومنین کی جانیں اور مال ہم نے جنت کے عوض خرید لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے جنت کا سودا کر لیا ان کے لیے تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس طریقے سے بعض مرد پوچھتے ہیں جی ہماری فیمیل ٹیچر ہیں ہم کیا کریں؟ میرے بھائی اسکول کالج بدل لیں، یونیورسٹیز بدل لیں، نہ جائیں. اگر ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہیں پہ پڑھنا پڑتا ہے تو کالے چشمے استعمال کریں. پریکٹیکل ایشو ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ اگر نہ دیکھیں تو وہ پھر ٹیچرز بھی برا مانتی ہیں، خصوصاً جہاں پہ گوریاں پڑھا رہی ہیں تو وہ تو برا مانتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کی طرف نہیں دیکھتا. تو بھئی اس کا سولوشن یہ آپ کالا چشمہ استعمال کریں. آپ کے میری آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے اور دل میں نیت کریں توریہ کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی دیتا ایسی پھر جانی ہے نا کھاندھی، یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ، اللہ کا خوف ہے. تو یہ میں بتاؤں سولوشنز بہت موجود ہیں اور اگر کوئی کرنا چاہے